چائے کی ٹپری اور ادھورا سچ۔ کالج کے دنوں کی وہ آخری بارش آج بھی شہر کے اس پرانے کیفے کے پاس ویسی ہی یاد آتی ہے جب دنیا تھم سی گئی تھی۔ کبیر اور آتھیا دونوں ایک ہی کالج میں تھے، لیکن 4 سال نکل جانے کے بعد بھی کبھی دونوں کے بیچ آمنے سامنے کی ڈھنگ سے بات نہیں ہوئی تھی۔ کبیر تھوڑا شانت اور انترمکھی سوبھاؤ کا تھا، جسے اپنی کتابوں اور اسکیچ بک سے پیار تھا۔ وہی آتھیا کالج کی ڈیبیٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالتی تھی، بنداس، ہنسمکھ اور ہمیشہ چمکتی ہوئی۔ بات تب شروع ہوئی جب ایک دن اچانک آسمان کالے بادلوں سے گھر گیا اور جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ دونوں کالج کے پستکالیہ کے باہر بنے چھوٹے سے شیڈ میں پھنس گئے۔ چاروں طرف پانی بھر چکا تھا اور آٹو یا بس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شروعاتی کچھ پل عجیب سی خاموشی میں بیتے۔ کبیر نے اپنے بیگ سے اپنی اسکیچ بک نکالی اور پنے پلٹنے لگا تاکہ اس کا دھیان بھٹکے۔ آتھیا لگاتار بارش کی بوندوں کو سڑک پر گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے آتھیا نے بھاری من سے کہا، "پتہ ہے کبیر، یہ بارش جتنی باہر سے خوبصورت لگتی ہے، اندر سے اتنی ہی اکیلی کر دیتی ہے۔ کل میرا کالج ختم ہو جائے گا، اور سچ کہوں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس بھیڑ بھاڑ بھری دنیا میں کہیں کھو نہ جاؤں۔" کبیر نے اپنی ڈائری سے نظریں اٹھا کر آتھیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہا درد تھا۔ کبیر نے دھیرے لیکن گہری آواز میں کہا، "کھوتی وہی چیز ہے جسے کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، آتھیا۔ کچھ رشتے بھیڑ میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔" آتھیا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی کبیر نے اپنی اسکیچ بک بند کرنی چاہی، لیکن آتھیا نے اتسکتا میں اس کا پکڑا ہوا پنا خود ہی پلٹ دیا۔ اس پنے پر اور کچھ نہیں بلکہ پچھلے ہفتے آڈیٹوریم میں اسکیچ دیتے وقت آتھیا کا ہی ایک بہت ہی سندر جیونت اسکیچ بنا ہوا تھا، ٹھیک ویسے ہی جب وہ آتم وشواس سے بھری ہوئی بول رہی تھی۔ آتھیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا چہرہ ہلکی سی شرم اور گہری حیرانی سے لال ہو گیا۔ اس کی آواز کانپ اٹھی، یہ تو میں ہوں، پر تم نے میری تصویر کب بنائی؟ کبیر نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اپنی انگلیوں سے پین کو گھماتے ہوئے کہا، "جب تم پہلی بار کالج فیسٹ جیتی تھی، تب سے لے کر آج تک جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں، الفاظوں کی جگہ میرے ہاتھ خود بخود پنسل اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کبھی ان پنوں کو دیکھو گی۔ بس انہیں اپنے قریب رکھنے کا یہ اکلوتا ذریعہ تھا میرے پاس۔" بارش کی بوندوں کی تیز ٹپ ٹپ آواز کے بیچ وہ ایک ایسا پل تھا جہاں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھی۔ آتھیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، "تو پھر 4 سال تک تم نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟" کبیر نے مسکراتے ہوئے اپنی نم آنکھیں آتھیا کی آنکھوں میں ڈالی اور کہا، "کیونکہ ڈرتا تھا کہ کہیں میری خاموشی تمہاری اڑان کے بیچ کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ لیکن آج جب یہ بارش سب کچھ دھو رہی ہے تو میں اور چپ نہیں رہ سکتا۔" آتھیا نے بنا ایک پل سوچے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کبیر کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک خوشی کا آنسو ٹپک گیا۔ "اب اور چھپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کبیر۔
اس کے بعد کالج کے وہ آخری دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کی وہ چائے کی ٹپری، بارش میں ایک ہی چھتری کے نیچے کا سفر، اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیمپس کے چکر لگانا، ان کی یہ پیاری سی پریم کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ آج بھی جب کبھی شہر میں پہلی بارش ہوتی ہے تو وہ دونوں اسی پرانی جگہ پر مل کر پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں بھولتے۔ تھینکس فار واچنگ۔